تیسرا واقعہ بھی غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر پیش آیا۔ جب ایک جگہ قافلہ رکا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ وہ اسے تلاش کرنے گئیں تو اتنی دیر میں قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ وہ انتہائی سمجھدار خاتون تھیں، لہٰذا آگے پیچھے قافلہ ڈھونڈنے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے قافلہ روانہ ہوا تھا۔ بچوں، ہم بھی کبھی رش والی جگہ یا بازار میں اپنے بڑوں سے گم ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہی جگہ رک جانا چاہیے یا پھر کسی مرکزی جگہ یعنی ریسیپشن وغیرہ پر آ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم بھی انہیں ڈھونڈیں گے تو شاید بہت زیادہ دیر بھی لگ جائے اور ہم پریشان بھی ہو جائیں۔ بہرحال بچوں، اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ ہر قافلے سے کچھ پیچھے ایک آدمی چلا کرتا تھا جو یہ دیکھتا تھا کہ کوئی چیز گری نہ رہ گئی ہو یا کوئی سامان بھول کر نہ چلے گئے ہوں تو وہ انہیں جمع کر لیتا۔ اس قافلے کے پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پایا تو فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی بات کیے بغیر ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود پیدل ہو گئے۔ جب یہ دونوں لشکر میں آ کر شامل ہوئے تو منافقین نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ ان دونوں کا کوئی چکر ہے۔ یہ بات اتنی بڑھی کہ کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی اسے سچ سمجھنے لگے اور اسے آگے بتانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے وحی کا انتظار تھا، لیکن یہ بھی ایک امتحان تھا کہ وحی فوراً نہیں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس بات کا بے حد دکھ اور افسوس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے باوجود انہیں ایسا سمجھا جا رہا تھا۔ غرض کافی عرصے بعد اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ کو اس معاملے سے بالکل صاف ستھرا قرار دے دیا گیا۔ جن مسلمانوں نے منافقین کی باتوں میں آ کر یہ خبر آگے پھیلائی تھی انہیں سزا کے طور پر 80 کوڑے مارے گئے کہ اسلام میں یہی اس کی سزا ہے۔ بچوں، ہمیں بھی کسی خبر کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ خصوصاً موبائل پر تو یہ کام بہت آسان ہوتا ہے اور جھوٹی خبریں بہت زیادہ گھوم رہی ہوتی ہیں، اس کا بہت گناہ ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ نام کے مسلمان اور دل سے کافر لوگ یعنی منافقین اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہر بار اللہ نے ان کی سازشوں کی خبر دے کر انہیں ہی ذلیل و رسوا فرمایا۔ غزوہ خندق کے بعد سے صلح حدیبیہ تک تقریباً 16 سریہ اور 2 غزوات پیش آئے، لیکن یہ سب چھوٹی چھوٹی مہمات تھیں جن میں تقریباً سبھی میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بچوں، ہم نے آپ کو مدنی دور کی تقسیم بتائی تھی، کون اسے دہرائے گا؟ جی، پہلا 3 سال کا دور غزوہ احد تک جس میں قریش مکہ سے مارکے ہوئے، دوسرا 3 سال کا دور جس میں قریش کے ساتھ ساتھ عرب کے دوسرے قبائل سے بھی مارکے ہوئے، اور یہ دور صلح حدیبیہ پر آ کر ختم ہوا۔ آج ہم اس دور کا آخری اہم واقعہ یعنی صلح حدیبیہ سنائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہجرت کے 6 سال کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے بے حد محبت تھی اور تقریباً 6 برس سے وہ اس کے دیدار اور طواف سے محروم تھے۔ یہ خواب سن کر تمام ہی مسلمان بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانگی کا اعلان کرا دیا اور تقریباً 1,500 صحابہ کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ اس میں جنگی ہتھیار ساتھ نہ لیے کہ یہ کوئی جنگی مہم تو تھی نہیں، صرف اپنے دفاع کے ہتھیار ہی ساتھ لیے جو عموماً ہر سفر میں ساتھ ہوا کرتے تھے۔ عمرے کے بعد قربان کرنے کے جانور بھی ساتھ تھے۔ غرض کسی بھی طرح اس میں لڑنے کی نیت نہ تھی۔ بھلا قریش مکہ کو کہاں یہ منظور تھا کہ ان کے دشمن یوں آسانی سے خانہ کعبہ آ کر عبادت کریں، لہٰذا انہوں نے دار الندوہ میں ایک اجلاس منعقد کرایا اور حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لڑائی نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان سے ٹکرانے کے بجائے دائیں طرف کے راستے سے ہو کر ان سے آگے نکل گئے۔ یہیں پر صلاۃ خوف کی آیات نازل ہوئیں کہ جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو نماز میں ہتھیار ساتھ رکھے جائیں
اور 2 گروہ میں بٹ کر نماز ادا کی جائے تاکہ ایک گروہ دشمن پر نظر رکھے کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام سے کچھ دور تھے کہ آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی اور باوجود کوشش کے آگے نہ چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور پڑاؤ ڈالا۔ وہاں ایک چشمے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اس میں ڈلوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس سے خوب پانی نکلا۔ ادھر حدیبیہ کی دوسری جانب قریش بھی لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیں۔ قریش ڈرے ہوئے تھے کہ جنگ لڑتے تو ہارنے کا امکان تھا، مگر بے عزتی کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت بھی نہ دے سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک کے بعد ایک سفیر بھیجا کہ وہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ڈرا دھمکا کر یا بہلا پھسلا کر واپس کر دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں اور عمرہ ادا کر کے ہی جائیں گے۔ قریش کے چند جذباتی نوجوانوں نے دیکھا کہ بجائے جنگ کے یہ تو بات چیت ہو رہی ہے، لہٰذا ایک رات 70-80 کے قریب نوجوان مسلمانوں کے پڑاؤ میں اس نیت سے گھسے کہ ہنگامہ کریں اور فساد برپا کر کے جنگ شروع کرا دیں، مگر مسلمانوں کے نگراں دستے نے انہیں پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر کے چھوڑ دیا۔ بچوں، اگر یہاں انہیں قید یا قتل کیا جاتا تو دشمنوں ہی کا مقصد پورا ہوتا، یعنی لڑائی شروع ہو جاتی۔ اللہ نے حضور اور مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھا۔ ہمیں بھی ہر جگہ جوش دکھانے کے بجائے ہوش سے اور سوچ سمجھ کر اور اللہ کی مدد مانگ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب قریش کے سفیروں سے بات نہیں بنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا کہ وہ ان کے نزدیک بھی انتہائی معزز تھے۔ قریش نے ان کی بات سن کر اپنا مشورہ کرنے کے لیے انہیں چند دن مکے میں روک لیا اور صرف انہیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت بھی دے دی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنا گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکے جانے پر یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت یعنی عہد لیا اور خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ اس پر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی ان ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ یہ ایک درخت کے نیچے کی گئی جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس درخت کو متبرک ماننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس درخت ہی کو جڑ سے کٹوا دیا تاکہ بدعت نہ پھیلیں۔ قریش کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک سمجھدار شخص سہیل بن عمر کو صلح کے لیے بھیجا، جس کے ساتھ ان باتوں پر صلح ہوئی۔ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے لیکن اگلے سال 3 دن کے لیے آ کر عمرہ ادا کر سکیں گے۔ نمبر 2، مسلمان اور مکہ والے 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینے گیا تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں پناہ لے لے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تحریر لکھوائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ اس پر سہیل نے اسے بسم اللہ ہمہ کروایا کہ وہ اللہ کو رحمان اور رحیم کے نام سے نہیں مانتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ لکھوایا تو سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا۔ حضور نے اسے مٹانے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مبارک کلمہ مٹانا حضور کی گستاخی معلوم ہوئی، لہٰذا ان کی ہمت نہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اسے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز تیار ہوئی۔ ابھی یہ لکھی ہی جا رہی تھی
کہ سہیل کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اپنے پاؤں کی بیڑیاں اور زنجیریں گھسیٹتے ہوئے وہاں آ پہنچے اور مسلمانوں سے مدد کی درخواست کی۔ انہیں کفار نے قید میں رکھا ہوا تھا جہاں سے وہ بھاگ کر آئے تھے۔ ابھی معاہدہ بھی پورا نہیں لکھا گیا تھا مگر سہیل اس پر اڑ گیا کہ انہیں ہمیں واپس کیا جائے ورنہ معاہدہ کینسل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور صبر کی تاکید کی اور پھر معاہدہ مکمل کیا۔ اس کے بعد کچھ ایسی عورتیں جو مسلمان ہو گئی تھیں وہاں پر آ گئیں۔ کفار نے ان کی بھی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ مانا کیونکہ معاہدے میں صرف آدمیوں کا ذکر تھا اور قرآن کا حکم تھا کہ ان عورتوں کو کفار کے حوالے نہ کرو۔